بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین کرام۔ ترک ڈرامہ سیریز کرولوش عثمان، جو کہ تاریخی واقعات پر مبنی ایک ڈرامہ سیریز ہے، اس میں ایک بہترین ویلن اور بازنطینی کمانڈر آیا نکولا کو دکھایا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام جاننا چاہتے ہیں کہ آیا نکولا کون تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں آیا نکولا کی کیا اہمیت ہے۔ آج کی ویڈیو اسی آیا نکولا کے ہی متعلق ہے، جس میں تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آیا نکولا کی مکمل تاریخ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آیا نکولا کی تاریخ ہمیں مختلف تاریخی سورسز سے ملتی ہے، مگر وہ تمام سورسز مسلمان ہیں۔ تاریخی طور پر کنفیوژن یہ ہے کہ آیا نکولا کے بارے میں مختلف تاریخی دعوے کیے گئے ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق آیا نکولا اینازول قلعے کا تیکفور تھا، جبکہ کچھ تاریخی حوالہ جات یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آیا نکولا ایک عیسائی سینٹ تھا۔ سینٹ کا مطلب ہے بزرگ یا صوفی، اسی لیے اس نام سے ترکی میں کئی چرچز موجود ہیں اور کئی شہروں کا نام بھی آیا نکولا رکھا گیا ہے، اور عیسائیوں کی کتابوں میں اس کے کئی معجزوں کا ذکر موجود ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس دور کے مشہور بازنطینی مورخ جارج پیکمیرس کی لکھی تاریخ میں آیا نکولا کا مختصر سا ذکر موجود ہے کہ وہ اینازول قلعے کا تیکفور تھا، اور صرف مسلمان تاریخ دان جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھی انہوں نے ہی اپنی کتابوں میں آیا نکولا کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عثمان غازی کے دور کو مورخ تاریخی بلیک ہول کہتے ہیں، کیونکہ عثمان غازی اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کی ابتدائی تاریخ عثمان غازی کے 100 سال بعد لکھی گئی۔ بہرحال سوال اب بھی وہی موجود ہے کہ آیا نکولا کون تھا اور اس کا عثمان غازی سے کیا تعلق تھا۔ تو اس سوال کا جواب ہمیں عاشق پاشا زاد کی کتاب تواریخ آل عثمان سے ملتا ہے، جسے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک مستند حوالہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ عاشق پاشا زاد نے اپنی کتاب میں ایک سازش کا ذکر کیا ہے جس کا نام چاکر پناری منصوبہ ہے۔ تاریخ میں یہ منصوبہ عثمان غازی کو قتل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ منصوبہ بنانے والا اینازول قلعے کا تیکفور آیا نکولا تھا۔ چلیے اب ترتیب سے واقعات جان کر آیا نکولا کی تاریخ سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ 1280 کا دور ہے، جب کائی قبیلہ گرمیوں میں دومانچ میں رہتا تھا اور اپنی سردیاں ارطغرل غازی کی سربراہی میں سوت میں گزارتا تھا۔ عثمان غازی جب 1281 میں کائی قبیلے کے سردار بنے، تب بلچک کے تیکفور کے ارطغرل غازی سے بہترین تعلقات تھے، اور ارطغرل غازی کی وفات کے بعد بھی اس نے عثمان غازی سے یہ اچھے تعلقات قائم رکھے۔ تب عثمان غازی نے بھی اپنے بازنطینی ہمسایوں کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کیے ہوئے تھے، اور حالات یہ تھے کہ دومنچ اور سوگت کے درمیانے راستے پر جب کائی قبیلہ سفر کرتا تو انہیں اپنی جان یا مال کے لٹنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے برعکس اینازول قلعے کا تیکفور اپنے علاقے میں ترکوں کے لیے اپنے راستے بند کر دیتا اور ان کے سامان اور جانوروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ وہ اسی علاقے کے دوسرے تیکفور سے بھی ملتا اور انہیں عثمان غازی کے خلاف بھڑکا کر اس نے دومانچ اور سوت پر قبضے کا پروگرام بنایا اور دوسرے بازنطینی قلعہ داروں کے ساتھ ایک فوج تشکیل دی جس کا نام متحدہ بازنطینی فوج تھا۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ عثمان غازی کی جاگیر انتہائی خطرناک اور جنگی لحاظ سے اسٹریٹجک جگہ پر تھی، جن کی جاگیر کے شمال میں بلچک، یار حصار اور ازنک کے قلعے تھے، اور مشرق میں ہرمن کایا اور کراچا حصار کے قلعے تھے، جبکہ مغرب کی طرف اینازول، کیسٹل اور برسا کے قلعے موجود تھے۔ آیا نکولا کے ساتھ عثمان غازی کا آمنا سامنا 1284 میں ہوا، جب انہوں نے آیا نکولا اور دوسرے بازنطینی تیکفور کی متحدہ بازنطینی فوج کے ساتھ لڑائی لڑی، اور یوں عثمان غازی نے اپنی جنگی مہمات کا آغاز 1284 میں کیا۔ اس جنگ میں عثمان غازی کے صرف 70 جنگجو تھے، جبکہ یہ بات طے ہے کہ آیا نکولا کی فوج تعداد میں عثمان غازی سے کہیں زیادہ تھی، اور اس جنگ میں عثمان غازی کو شکست ہوئی اور ان کے بھائی ساوچی بے کا بیٹا بے ہوجا، جو عثمان غازی کی فوج کا حصہ تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ کو ارمنی بیلی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں میں جو تاریخ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ سامی بن عبداللہ مغلوث کے لکھے گئے انسائکلوپیڈیا سے لی گئی ہے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے عثمان غازی نے 300 سواروں کے ساتھ 1285 میں کلاچا حصار قلعے کا رخ کیا، جو کہ اینازول شہر سے 12 یا 13 کلومیٹر دور تھا۔ عثمان غازی نے رات کے وقت اس قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ کلوچا حصار قلعے کی اس فتح پر اینازول کا تیکفور آیا نکولا بھڑک اٹھا
اسے یہ بات برداشت نہیں تھی کہ رومیوں کے اس قلعے پر ایک مسلمان ترک قابض ہو جائے، اس لیے اس نے کراچا حصار قلعے کے تیکفور کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دونوں نے یہ عہد کیا کہ دونوں مل کر مسلمانوں کی طرف سے چھینی گئی بازنطینی سرزمین واپس لے کر ان کا قتل عام کریں گے۔ مگر جب لڑائی کا میدان سجا تو عثمان غازی نے اپنی تھوڑی سی فوج سے ایک بار پھر بازنطینیوں کو شکست دی اور کراچا حصار قلعہ فتح کر لیا۔ اس جنگ کو کراچا حصار کی جنگ کہا جاتا ہے اور یہاں دوسری بار عثمان غازی کا سامنا آیا نکولا سے ہوا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عثمان غازی کو قتل کرنے کے لیے آیا نکولا نے ایک سازش تیار کی جس کا میں شروع میں ذکر کر چکی ہوں۔ مگر ہرمن کایا کا قلعہ، جس کے تیکفور کا نام کوسے میحال تھا اور جو کہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور عثمان غازی کے دوست تھے، انہوں نے عثمان غازی کو اس سازش کے بارے میں بتا دیا۔ ناظرین کرام، یہ سازش کچھ اس طرح تیار کی گئی تھی کہ بلچک اور یار حصار قلعوں کے حاکموں نے قلعے میں اپنے بیٹے کی شادی کی محفل میں عثمان غازی کو مدعو کیا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب عثمان غازی یہاں شادی میں آئیں گے تو انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ عثمان غازی نے یہ سنتے ہی ایک چال تیار کی اور اپنے 40 جنگجو عورتوں کے لباس میں قلعے کی جانب بھیجے۔ یہ سوار جب بلچک قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شادی میں موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک عورت قید ہوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یار حصار قلعے کے تیکفور کی بیٹی تھی اور اس کا نام ہولافرا تھا، جس کا نام بعد میں عثمان غازی نے نیلوفر خاتون رکھا، اور نیلوفر خاتون کا انتخاب عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے کیا۔ اورحان غازی سے شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مراد اول تھا۔ عثمان نے کلاچا حصار اور کلوچا حصار ان دونوں قلعوں کی فتح کے بعد اینازول کے حاکم کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی، جس نے پہلے بھی کراچا حصار کے حاکم کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف اتحاد قائم کیا تھا۔ 1286 میں لڑی گئی اس جنگ کو دومانچ کی جنگ کہا جاتا ہے، اور یہ وہی جنگ تھی جس میں لڑتے ہوئے عثمان بے کے بھائی سارو باتو ساوچی بے شہید ہوئے، اور اس کے بعد بازنطینیوں کو فائنل شکست دینے کے لیے عثمان غازی نے ترگت ایلپ کی قیادت میں لشکر بھیجا تاکہ وہ اینازول کا محاصرہ کر سکے، اور پھر خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے اس شہر کو فتح کیا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان غازی نے یہ علاقہ ترگت ایلپ کو عطا کیا اور اسی لیے اینازول شہر کے پہلے مسلم امیر کی نسبت سے اس کا نام بعد میں ترگت رکھا گیا۔ تاریخ میں آیا نکولا کے متعلق یہ تفصیل موجود نہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی، اس لیے اس بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین کرام، ترک تاریخ کے استاد، محقق اور مصنف حسن ایفے بھی دومانچ گزٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں آیا نکولا کی تاریخ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دومانچ کی جنگ ایک انتہائی اہم جنگ تھی جس کا ذکر عاشق پاشا زاد، کمال پاشا زاد، منجم باشی اور ادریس بطلیس نے بھی کیا ہے، مگر جدید دور کے مورخ نہ جانے کیوں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔